تیمم کے متفرق مسائل۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور اگر گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کر لے۔ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ ساتھ میں زمزم شریف ہے اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز نہیں۔ بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کر لے یا اس کو پاک کر لے تو حکم ہے کہ پہلے اسے پاک کرے پھر تیمم کرے۔ وقت اتنا تنگ آ گیا کہ وضو یا غسل کرے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے پھر وضو یا غسل کر کے نماز دہرائے۔ عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کہ تیمم کرے تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی نماز کی نیت کیے بغیر نماز کے تمام حرکات بجا لائے۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے۔ نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت کے لیے کیا گیا جو بلا طہارت جائز نہیں۔ تو اگر مسجد میں جانے یا قرآن مجید چھونے یا زیارت قبر یا میت کو دفن کرنے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں۔ جس پر غسل فرض ہے اسے پانی نہ ملا اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے اس نے تیمم کیا تو اس نے نماز پڑھ سکتا ہے، اور سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا اس سے نماز نہ ہوگی۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے دو تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کرے، دونوں ہو جائیں گے۔